اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند متعال نے یہ توفیق عطا کی ہے، ماہ رجب المرجب کا چاند جیسے ہی طلوع ہوا، اس چاند نے خود کو ظاہر کیا، اس کے ساتھ ہی برکتوں اور رحمتوں کے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ خداوند متعال کا جس قدر بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس نے مجھ اس حقیر کے بدن کو، اس حقیر کو اس وادی مقدس میں آنے کا شرف عطا کیا۔ آج رات کے 12:30 بج رہے ہیں، 3 فروری ہے اور جمعرات ہو چکی ہے۔ رجب المرجب کی جو فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات، شب جمعہ رجب کی پہلی، جیسے رجب کا چاند طلوع ہو اور اس کے بعد جو پہلی شب جمعہ ہوتی ہے اسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت کی گئی ہے۔ کچھ روایت میرے ذہن میں ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ دوسرے مومن سے استفادہ کریں۔ واضح رہے کہ لیلۃ الرغائب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عمل وارد ہوا ہے کہ جس کو ابن طاؤس نے نقل کیا ہے، اور شیخ طوسی نے بھی اپنے اسناد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے عمل میں سے جو پہلا بہترین عمل ہے وہ یہ ہے لا تغفلوا عن اول لیلۃ الجمعہ، یعنی رجب کی جو پہلی شب جمعہ آئے اس میں یہ آپ نے عمل انجام دینا ہے۔ اس کی فضیلت و مرتبہ انشاءاللہ میں آگاہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ جس کو ملائکہ لیلۃ الرغائب کے نام سے جانتے ہیں، یعنی رغبت اور شوق والی رات۔ اس رات کی فضیلت میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار گناہ بخشے جائیں گے، اور جو شخص اس شب کو مخصوص نماز کو پڑھے گا، جو اس رات کی مخصوص نماز ہے اس کو پڑھے گا، جب اس کی قبر کی پہلی رات آئے گی تو خدا اسے اس نماز کا ثواب اس کی قبر میں بھیجے گا، جو بہترین خوبصورت شکل میں ہوگی۔ فصیح زبان کے ساتھ وہ اسے کہے گی اے میرے دوست، تجھ کو بشارت ہو، تو نجات پا گیا ہے اور ہر سختی اور مصیبت سے۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے جو اتنی بہترین ہے؟ خدا کی قسم میں نے تجھ سے بہتر چیز نہیں دیکھی، اور تجھ سے زیادہ میٹھا کلام نہیں سنا، تجھ سے اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ تو وہ جواب دے گی میں تمہاری وہ نماز ہوں جو تم نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، فلاں مہینے فلاں سال میں تو بجا لایا تھا۔ آج میں تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تیرا حق ادا کروں، تیری مونس تنہائی بنوں اور تمہاری وحشت کو دور کروں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پر سایہ کروں گی قیامت میں، خوش ہے بحال کہ تم سے نیکیوں معدوم نہیں ہوئے۔ یعنی یہ نماز ہمیں قیامت کے دن فائدہ دے گی اور ہمارے مددگار بنے گی، قبر کی رات میں ہماری مددگار بنے گی۔ اس لیلۃ الرغائب کے اعمال کیا ہیں، وہ نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں، اور جب کہ شب جمعہ ہو جائے تو نماز مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کریں، اور ہر 2 رکعت پر سلام پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ اس طرح سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی الہ، خدایا رحمت نازل فرما امی حضرت پر اور ان کی آل پر، نبی امی حضرت پر۔ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں، سجدے سے سر اٹھائیں اور 70 مرتبہ، یعنی سجدے میں آپ نے 70 مرتبہ پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد آپ نے پھر 70 مرتبہ سجدے سے سر اٹھا کے کہنا ہے رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم عنک انت العلی الاعظم۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر اپنی دعائیں خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم ترین عمل لکھا گیا ہے وہ ہے زیارت مظلوم کربلا، سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مولا کی زیارت کریں۔ تو میں آج کربلا میں موجود ہوں، کہ پیچھے میرے مولا عباس کا روضہ ہے اور اس طرف امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ ان 2 روضوں کے درمیان ہوں، اور میرا یہ دستور رہا ہے
میری یہ زندگی کا طرز عمل رہا ہے جب سے میں نجف میں زیر تعلیم ہوا ہوں۔ میں سب سے پہلے زیارت اپنی نانی جان کی طرف سے پڑھتا ہوں، پھر اپنے نانا جان سے، پھر دادا دادی سب کی طرف سے، لیکن اول سلام میرا ہمیشہ میری نانی کو رہا ہے۔ تو آج کی اس رات بھی میں اول سلام اپنی نانی جان سے، پھر نانا جان سے، اور باقی تمام اپنے خانوادہ کے مرحومین کے لیے، ہمارے خانوادہ میں چند فوتگیاں پچھلے دنوں ہوئی ہیں، ان سب کی طرف سے بھی نائب زیارت ہوں، اور دعا گو ہوں اپنے اساتذہ کے لیے، ان افراد کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ نیکی کی، کسی کا میرے اوپر احسان ہے اس کی طرف سے، کسی کا قرض میرے ذمہ ہے جو مجھے یاد نہیں، اس کی طرف سے پڑھوں گا تاکہ قیامت میں اگر مجھ سے قرض کا تقاضا کرے تو یہ نیکی اس کے نام اعمال میں دے سکوں۔ تو یہ قسمت والے افراد ہیں جو ان راتوں کو حاصل کرتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگار میرا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، میرے خانوادہ کے تمام مرحومین میں آج کی زیارت کا حصہ شامل فرمائے، ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ویسے ہی سید الشہداء کی زیارت کا ایک اپنا اجر ہے، لیکن آج کی رات کے ساتھ جو خصوصاً تاکید کی گئی ہے، پروردگار اس کا اجر میرے خاندان کے ہر اس فرد کو جس کی تمنا رہی لیکن وہ زیارت نہ کر سکا، جس کی آرزو تھی کربلا جاتا نہیں جا سکا، ان سب کے لیے بھی میں زیارت کرتا ہوں، اپنے دوستان کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، ہر وہ انسان جو میرے ساتھ محبت اخلاص سے رہا ہے اس کی طرف سے، اور اپنے والدین کی طرف سے، خصوصی اپنے والد کی طرف سے، اپنے والدہ کی طرف سے۔ زیادہ رش نہیں ہے، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں پاکستانی جو اس ٹائم سوخانی کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، جس انداز میں، جن الفاظ میں مجھے دعاؤں کا کہا گیا، آج کی رات ساری دعائیں بارگاہ سید الشہداء میں، بارگاہ ابوالفضل عباس میں پیش کروں گا۔ آج کے دن کے صدقے میں پروردگار دعائیں قبول فرمائے، میرے ایسے گناہ معاف فرما پروردگار، میرے والد صاحب کے صغیرہ کبیرہ گناہ، میری والدہ کے، اور جتنے مرحومین جو مجھے کہتے رہے ہیں، سب کی طرف سے انشاءاللہ نائب دعا ہوں، نائب زیارت ہوں۔ پروردگار میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔